السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بسم اللہ شریف کے متعلق ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک مرتبہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے۔ چرواہے کو اس کے جانوروں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اسی دوران ایک مسجد کے امام صاحب نے جمعے کے بیان میں نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر کوئی دریا پر چلنا چاہے تو وہ چلنے لگے گا اور پانی اسے ڈبا نہیں سکتی۔ شاید یہ چرواہے کی زندگی کا پہلا جملہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے واپس آ کر اپنے بکریوں کو لے کر دریا کے جانب چل دیا اور دریا کے قریب آ کر اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو حکم دیا کہ اے دریا، مجھے ذرا اپنے بکریوں کو چرانے لے جانا ہے، اسی لیے تو اپنے اوپر سے ہمارے ان بکریوں کو گزرنے دے۔ یہ کہہ کر بکریوں کو ہکایا اور دریا کے اوپر سے چلتے چلتے بنا کسی کشتی کے یہ دریا پار کر گیا۔ وہ علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، چونکہ اس علاقے کے بارے میں کسی کو پتا نہ تھا۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ اب وہ بکریوں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں کو واپس لے آتا۔ اسی لیے اس کے بکریوں کا وزن کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لوگ چونک کر پوچھنے لگے کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ چرواہا ایک سیدھا سادہ نیک دل کا انسان تھا اور اس نے بتا دیا کہ ہم دریا کو پار کر کے بکریوں کو چرانے جاتے ہیں۔ یہ بات لوگوں نے سنی تو یقین نہ کیا، چونکہ یہ ناممکن تھا۔ لوگوں نے یہ بات اس مولانا صاحب کو بتا دیا، کہا کہ ایک چرواہے نے آپ کی بات سن کر اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے پار چرانے لے جاتا ہے، وہ بھی بغیر کسی کشتی کے، اور کہتا ہے کہ میرا یہ روزانہ کا معمول ہے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا ہے، آپ ہی اس سے پوچھئے۔ پھر امام صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا تو چرواہے نے کہا ہاں یہ سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا ہوں، چونکہ آپ نے جمعہ کے دن یہ بتایا تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اسے حیرت سے دیکھتے رہے اور پھر بولا بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کہتے ہیں تاکہ لوگ ایمان کی طرف قریب آ جائے، لوگوں کا ایمان بڑھانا ہوتا ہے، اور واقعی تم دریا پار کر لیتے ہو؟ امام صاحب بہت حیران ہو گئے۔ چرواہے نے کہا کہ میں بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت دریا پار کر جاتا ہوں۔ امام صاحب نے صبح یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب پورا گاؤں دریا کے کنارے یہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا کہ امام صاحب نے تو کہا تھا، اب امام صاحب خود پانی پر چل پاتے ہیں یا نہیں۔ وہاں اکٹھے ہوئے لوگ امام صاحب کے نام کا نعرہ لگانے لگے۔ مولانا صاحب کے دل میں اندر ہی اندر خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی پر چل جائے۔ اب وہ بیان کر چکے تھے، دل میں خوف تھا کہ کہیں دریا میں ڈوب نہ جاؤں، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، شرمندگی محسوس ہوگی۔ اب بات تو وہ خود کہہ چکے تھے، اپنی بات کو مکمل کرنی ہی تھی۔ لوگ بہت جوش و خروش میں تھے، مولانا صاحب کے حق میں تعریف کے کلمات کہے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا بھائیوں میرے لیے ایک رسی منگوا دو، اور انہوں نے وہ رسی کو درخت کے ساتھ باندھ کر اپنے کمر کے ساتھ باندھ لیا اور ڈرتے ڈرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی پہلی قدم پانی پر رکھا تو پانی میں وہ ڈوبنے لگے۔ لوگوں نے مولانا صاحب کو کھینچ کر اوپر اٹھایا اور مولانا صاحب کی اس حرکت کو دیکھ کر چرواہا بہت پریشان ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب کے بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اس چرواہے کا روز کا معمول تھا، وہ اپنے بات پر اٹل رہا اور چرواہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بکریوں کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کو اس پہاڑ چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرہ لگ رہے تھے، مگر وہ
ان سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا امام صاحب مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ پانی پر چلنے کی بجائے ڈوب کیوں رہے تھے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ تعالی نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ اللہ تعالی کی کلام سے سن کر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم ناظرین، ہم لوگوں کے اندر بھی ایک کمی ہے کہ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل اور یقین نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ہمارا